چاہتا تھا کہ دم کے ڈالنے کے لیے عامل ہونا ضروری نہیں ہے، کامل ہونا ضروری ہے، کامل ہونا ضروری ہے، اور کامل جو ہے وہ عامل نہیں ہے، عامل کامل نہیں ہے۔ کامل کون ہے؟ کامل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا متبع کامل ہو، کامل ہو، وہ کامل ہے۔ اور پھر وہ جب کامل بنتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اسے اکمل بھی بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر مثلا میں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن شریف پڑھیں، کوئی چیز پڑھیں۔ اب کوئی شخص قرآن مجید کی آیات کی افادیت سے تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کسی خاص چیز کے لیے پڑھیں یا ایک کاروبار کے لیے پڑھیں تو وہ اس کا وہ افادیت کھو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے یہ کاروبار چلانے کے لیے یہ نہیں اتارا، پڑھنے کے لیے، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے اتارا ہے اور عمل کے لیے اتارا ہے۔ تو جب کامل آدمی ہوتا ہے تو اس کی زبان سے جو چیز نکلے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ مثلا میں اپنے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے شاہ صاحب تھے، ان کے مرید پیر امام شاہ صاحب لودرا، وہاں ملتان کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں کہتے تو ان کے دانت میں درد ہو گیا بہت، وہ بیچارے روتے آئے اور سرائکی زبان میں وہ کہنے لگے ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے، ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے، یعنی مجھے بہت درد ہے، بہت درد ہے۔ تو اپنے پیر صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے عرض کی، اب میں کامل کی بات کر رہا ہوں، تو پیر صاحب اب چاہیے تو یہ تھا کہ پیر صاحب قرآن شریف پڑھتے، کوئی حدیث کا جملہ بولتے، یہ کرتے کچھ نہ کچھ۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ ان سے بڑی مہربانی فرمایا کرتے تھے، وہ مرید بھی تھے اور خود وہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا اچھا سائیں، شاہ صاحب بہت ڈاڈی پیڑے، ڈاڈی پیڑے، وہی 3 مرتبہ ان کے جملے دہرا کر ان کے منہ پہ کہنے لگے منہ کھولیں۔ انہوں نے منہ کھولا، آپ نے دم ڈالا، اللہ نے شفا دے دی۔ اب وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا حضور انہی الفاظ کی میں اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ میرے پاس کوئی آئے تو میں فرمایا آپ ڈال دیا کریں، یہی الفاظ کہہ کر۔ وہ جب تک زندہ رہے جی، کوئی دنیا میں ان کا جو مرید آتا تھا جہاں کی کوئی تکلیف ہو، وہی لفظ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے وہ کر کے جناب دم ڈال دیتے تھے، اللہ اس کو شفا۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب نقطہ کیا سمجھ آیا کہ یہ جو شفا آپ کو ملی ہے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے شفا نہیں دی، شافی پیر مہر علی شاہ نہیں ہے اور کوئی صاحب بھی نہیں ہے، شافی اللہ ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اتباع سنت اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے میں اس قدر انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا، اللہ کا قرب، توجہ اللہ، انابت اللہ، رجوع اللہ، تو اس مقام پر فائز تھے کہ ان کے منہ سے اگر کوئی بات بھی نکل جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا تھا۔ تو یہ ہے کامل کا دم ڈالنا۔ تو عامل جو ہے طفلیات، یہ سب وہ منتر ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے صاحب اس طرح ایک دم ڈالتے ہیں وہ ٹی وی پہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی اگر ٹی وی خراب ہے وہ تو ہو سکتا ہے اللہ ٹھیک کر دے، کیونکہ دم تو ٹی وی جب میں جا رہا ہے نا، دم تو ٹی وی جب میں جا رہا ہے تو وہ شاید اس کا کوئی کل پرزہ خراب ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہاں سے نکل کر وہاں تک پہنچنا جو ہے اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کے اندر کیسے اس کا دم کا اثر ہوگا۔ یہ دیکھیں نا عظیم صاحب، یہ کتنا عظیم سانحہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری خانقاہوں کو، ہمارے صوفیاء کاملین کو کس طرح ایک ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اور ہم جو اچھے لوگوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم تو کامل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم تو کامل نہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد اچھے لوگ تھے، ان کے جو ایک جس طرح میں نے واقعہ اور میں کئی سنا سکتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، تو ان کے ساتھ جو نسبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کتنا استہزاء ہے، مذاق ہے، ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے کہ کچھ مثلا ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے گھٹنے میں درد ہے، میں یعنی یہ ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں، کافی تکلیف ہے، یہ صاحب میں نے پکڑا ہوئے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے ٹی وی پہ میں وہ انٹرویو لے رہے تھے تو میں نے کہا، ایک میرے مرید نے، ہمارے درگاہ کے مرید نے فون کیا حضور میرے گھٹنوں میں درد ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں نے کہا یار میرے اپنے گھٹنے میں درد ہے، تو میرے لیے دعا کر۔ اور میں سارے پیروں سے کہتا ہوں، پاکستان کے پیروں کے بھی اور انگلینڈ کے بھی پیروں کو کہتا ہوں کہ خدا را مجھے ایسا دم ڈالیں یا ٹی وی پر آ کر، تاکہ دنیا دیکھے اور مجھے شفا کلی ہو جائے، اور وقت دیں، ٹائم دیں کہ 3 منٹ میں تمہیں شفا ہوگی، 5 منٹ میں ہوگی، تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔
میں اس کے بیعت کروں گا، مرید بن جاؤں گا۔ یہ بات آپ کی بڑی ہے، کئی پیر تو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر ہاتھ رکھیں، ابھی جو ہے نا آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، اور کئی واسطے دے نظر اور منت بنواتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے یہ قرآن دیکھیں نا جی، قرآن پاک کی آیات بتا دینا کہ سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا، اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے اور اس پر اللہ سے مانگی جائے اور اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا، تو پھر تو یہ چیزیں شفا نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ اس کے بارے میں یہ فرمائیں کہ یہ جو یہ ہاتھ رکھ کے یہ دم کرنا، ہاتھ رکھ کے دم کر دیتے ہیں کہ جی ہو گیا جی، آپ بیٹھے ہوئے ہزاروں میل پر ہیں کہ جی آپ ہاتھ رکھیں آپ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، مجھے امیر مینائی کا شعر یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں۔ جی تو اب دل کا درد ہے، ایک درد دل اور ہوتا ہے جسے عشق کہتے ہیں، ایک ویسے دل کا درد ہوتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ناوک ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا، ناوک ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا، درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے ٹھکانہ دل کا۔ درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے، ایک تو وہ درد ہے، وہ درد دل اللہ مجھے آپ سب کو نصیب کرے، لیکن ایک یہ درد دل ہے کہ ایک بے ٹھکانے درد ہو جاتا ہے، جو ٹھکانہ ہم بتا بھی نہیں سکتے، وہاں درد ہو جاتا ہے، تو پھر کیا